وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں۔ یہ اتنی عالی شان مسجد، یہ مدرسے کی عمارتیں، یہ جو آپ دیکھ رکھے ہیں یہ صرف مدرسہ نکی ہیں، بلکہ یہ شہباز کا بسیرا ہے۔ شہباز کسے کہتے جانتے آپ؟ باز جانتے ہیں؟ باز ایک پرندہ ہے، اور باز وہ پرندہ ہے کہ زمین پر نہیں بیٹھتا ہوا، باز کی عادت ہے پہاڑ پہ بیٹھتا ہے، اور پہاڑ پہ بھی ایسا نہیں، چوٹی پہ بیٹھتا ہے، اور درختوں کی شاخ پہ نہیں بیٹھتا ہے۔ باز جو ہوتا ہے نا، وہ جو درخت کی سب سے اونچی ہے نا، سب سے اونچی جو شاخ ہوتی ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور جب بجلیاں کڑکتی ہے نا تو ہٹتا نہیں ہے، بلکہ بجلی سے کہتا ہے کہ کسی اور کو ڈرانا ہے نا۔ یہ باز کی بات ہے، لیکن بات میں شہباز کی کر رہا ہوں۔ شہباز بڑا باز، عام باز بجلی کی کڑک سے نہیں ڈرتا، تو شہباز کا عالم کیا ہوگا؟ شہباز بڑے باز کو کہتے ہیں، اور جہاں پہ شہباز کا بسیرا ہوتا ہے نا، جہاں اس کا بسیرا اس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، پہاڑوں میں اپنا بسیرا بناتا ہے شہباز، زمین پر گھونسلے نہیں بناتا ہے، پہاڑوں کے اوپر۔ تو جہاں شہباز کا بسیرا ہوتا ہے وہاں سے کوے اور طوطے گزرتے بھی نہیں۔ تو یہ وہ شہباز کا بسیرا ہے جہاں سے آج کے کوے اور طوطے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ یہ سرکار حضور اس شہباز کے آشیانے کے پاس سے چھوٹے موٹے پرندے تو گزرتے بھی نہیں ہیں، تو بتائیے کہ اس شہباز کے بسیرے کے پاس سے یہ گزر سکتے ہیں؟ دور سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ وہ شہباز دکن کی ذات ہے، اور الحمدللہ ہمیں تو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اپنی دوران طالب علمی سے حضور شہباز دکن کے بیانات سنتے چلے آ رکھے ہیں۔ شہر ناگپور میں بارہا آپ کی آمد ہوئی ہے۔ رب تبارک و تعالی شہباز دکن کی مرقد پر رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے، آپ کی تعلیمات پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے جشن غوث اعظم اور اصلاح معاشرہ۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ سماعت کے لیے تیار ہیں؟ سرکار مفتی اعظم ہند بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو، ہے نا، کرم سے کیا رہنما رہزنوں کو، ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم، ادھر بھی نگاہیں جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، اور وہ بھی 12 سال پرانی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، دم نزا آؤ کہ دم آئے دم میں۔ نزا کہتے ہیں آخری وقت کو، جب آدمی کی روح نکلنے والی ہے، مرنے والا ہے، اس کیفیت کو نزا کا عالم کہتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمت رضوان نے اس شعر میں دونوں مصروں میں 4 مرتبہ لفظ دم کا استعمال کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور چاروں دم کے معنی الگ ہیں۔ دم نزا آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم، کرو ہم پہ یاسین۔ جب آدمی کے نزا کا عالم ہو، مرنے والا ہے، دنیا چھوڑنے والا ہے، تو اس کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جاتا ہے؟
کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ گھر میں والد کا انتقال ہو رہا ہے، رشتہ دار ہے ان کا انتقال ہو رہا ہے. اکثر مسلمان نہیں جانتے جب وہ مر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد فون لگا کر حضرت علامہ مفتی یوسف رضا صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابا کا انتقال ہو گیا، پیر کدھر کرنا ہے؟ مرنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابا کا انتقال ہو گیا، اب انہیں لٹانا کیسے ہے؟ جبکہ یہ مسائل تو آپ کو اس وقت پوچھنا تھا جب ان کے حلق میں جان باقی تھی، جب ان کے بدن میں روح موجود تھی. جب کسی کا انتقال ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ اسے داہنی کروٹ لٹا دے، چہرہ کعبے کی طرف. اور اگر ایسا لیٹانے میں دشواری ہو رکھی ہے، میت کو، مرنے والے کو تکلیف ہو رکھی ہے، یا آپ کا گھر ایسا نہیں ہے کہ کعبے شریف کی طرف کروٹ لیٹا سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ اسے کعبے شریف کی طرف پیر کر کے لیٹا دیں. اس کے پیر کعبے شریف کی طرف ہو جائے اور اس کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ دیں تاکہ چہرہ کدھر ہو جائے؟ قبلے کی طرف، ہے نا، چہرہ اونچا ہو جائے. مقصد چہرہ کرنا ہے. اور پھر مرنے والے کے قریب کھڑے ہو کر تلقین کرے. تلقین کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا کلمہ شہادت پڑھے. مرنے والے سے نہ کہے کہ تو بھی پڑھ، کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے مرنے والے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتے اسے جکڑ کے رکھتے ہیں. اگر وہ جکڑ کے نہ رکھیں تو مرنے والا تمہارے پیچھے مارنے کے لیے دوڑ پڑے. ایسی تکلیف، فرشتے اسے بالکل جکڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کہیں تکلیف کی وجہ سے زبان سے یہ نہ کہہ دے کہ نہیں پڑھتا، اس لیے مرنے والے سے نہ کہے کہ تو پڑھ، بلکہ اس کے قریب کھڑے ہو کر آپ کلمہ پڑھتے رہیں. اور جب آپ کا سن کر مرنے والا بھی کلمہ پڑھ لے تو خاموش ہو جائے. ہاں اگر وہ کوئی دنیاوی باتیں کر لے تو پھر کلمہ پڑھ لے کہ مرنے والے کے آخری جملے اللہ کی وحدانیت کے جملے ہونے چاہیے، کلمہ طیبہ ہونا چاہیے، ہے نا. اور حدیث پاک میں ہے کہ مرنے والے کے قریب کھڑے ہو کر سورہ رعد کی تلاوت کی جائے کہ جب سورہ رعد شریف پڑھا جاتا ہے تو موت کی سختی کم ہو جاتی ہے. اور سورہ یاسین شریف پڑھا جائے کہ جب سورہ یاسین شریف پڑھا جاتا ہے تو مرنے والا سکون سے اس دنیا سے جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی میڈیسن کام نہیں آتی ہے تب یاسین کام آتا ہے. رہنا ہے تو رہ جائے گا اور جانا ہے تو اطمینان سے چلا جائے گا. یعنی یاسین شریف پڑھو آر یا پار، اور دونوں صورتوں میں فائدہ اس کا. سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھا جائے. وقت نزا مرنے والے کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی نوجوان کو یہ مسئلہ معلوم ہو، یا کسی نے یہ تقریر سن لی اپنے دوستوں کو بتا دی، گھر میں مسئلہ بیان کر دیا، کسی کا انتقال ہو رہا ہے. ماں نے کہا بیٹے سے کہ جا تیرے ابا کا انتقال ہو رہا ہے، جلدی سے مسجد کے امام صاحب کو بلا کر لا کہ ابا کو سورہ یاسین سنا دے. آیا نوجوان مسجد میں، امام صاحب کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، لیکن امام صاحب مسجد میں موجود نہیں. گھر گیا، گھر پہ موجود نہیں. فون آتا ہے جلدی لا، ابا کی سانسیں اکھڑ رکھی ہے. امام صاحب نہیں مل رہے ہیں تو مؤذن صاحب سے کام چل جائے، لیکن لے کر آ کہ ابا کو سورہ یاسین سنانا. مؤذن صاحب کو تلاش کرنے کے بعد، تلاش VCR کے بعد ہاتھ لگے، جب گھر کی دہلیز پر لے کے پہنچا تو اندر سے رونے کی آواز آ رکی ہے، اندر سے چیخو پکار کی آواز آ رکی ہے. جب گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ ابا کا انتقال ہو چکا ہے. بڑے میاں دنیا سے چلے گئے، نہ سورہ یاسین سن پائے، نہ سورہ رعد شریف کی تلاوت سن سکے، نہ ہی انہیں کوئی تلقین کرنے والا تھا. کہ آج ہم تلقین کے مسئلے نہیں جانتے. ہم نے نوجوان کو پکڑا اور کہا کہ نوجوان، آخر تو نے اپنے باپ کو سورہ یاسین کیوں نہ سنایا؟ یہ وہ ہے جس نے تیری پرورش کے لیے نہ جانے کتنی تکلیفیں اٹھائیں،
تجھے پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، جس باپ نے تیرے لیے اتنی بڑی بلڈنگ بنا کے چھوڑی، جس باپ نے تیرے لیے بینک بیلنس چھوڑا، جس باپ نے تیرے لیے اتنا سرمایہ چھوڑا، تو اپنے اسی باپ کو سورہ یاسین بھی نہ سنا سکا۔ لڑکے کے دل میں غیرت پیدا ہوئی، شرم سے سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہتا ہے کہ یقیناً بات بالکل درست ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ اپنے باپ کو سورہ یاسین نہ ہو سورہ فاتحہ ہی سنا دیتا، آیت الکرسی ہی سنا دیتا، سورہ اخلاص ہی سنا دیتا۔ یقیناً میں نے اپنے باپ کا کیا حق ادا کیا، جس باپ نے میری ترقی اور کامیابی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، آج اسی باپ کو میں قرآن نہ سنا سکا۔ افسوس، لڑکا افسوس کر رہا ہے، لیکن سر اٹھا کر کہتا ہے کہ جناب اس میں 100% غلطی صرف ہماری نہ کی ہے، بلکہ ہمارے مرنے والے باپ کی بھی ہے، غلطی ہماری ماں کی بھی ہے۔ میں نے کہا کہ سورہ یاسین تو اپنے باپ کو نہ سنا پایا اور غلطی باپ کی بتا رہا ہے، آخر تیرے باپ کی غلطی کیا ہے؟ تو نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں مہنگی مہنگی اسکولوں میں پڑھایا، ہمارے باپ نے ہمیں مہنگے مہنگے ٹیوشن کلاسز میں پڑھنے کے لیے بھیجا، ہماری تعلیم کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، مہنگے سے مہنگے اسکول میں ہمیں تعلیم دلایا، لیکن 5 روپیے کا قاعدہ دے کر کسی عالم کے پاس مدرسہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں ایک قاعدہ دلا کر کسی مدرسے میں ہمارا داخلہ نہیں کرایا۔ اگر ہمیں ہمارا باپ مدرسے میں بھیجا ہوتا، اگر ہمارے والد ہمیں علماء کے پاس بیٹھائے ہوتے، تو آج ہم بھی اپنے باپ کو سورہ یاسین سناتے، آج ہم بھی اپنے باپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، ہمارا باپ یوں ہی دنیا سے نہیں چلا جاتا، بلکہ ہماری زبانی سورہ یاسین سنتے ہوئے جاتا، قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے جاتا۔ معاملہ پورا ذہن نشین ہو گیا کہ یقیناً کوتاہی ماں باپ کی ہے، غلطی ماں باپ کی ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے کتنا خرچ کر رکھا ہے، کیسے کیسے اسکولوں میں تعلیم دلا رکھا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں انہیں پڑھا رکھا ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلا رکھے ہیں۔ اگر نہیں پڑھایا تو قرآن نہیں پڑھایا، اگر نہیں پڑھایا ہے تو دینی تعلیم سے یہ انہیں قریب نہیں کیا ہے، دینی تعلیم سے اولاد کو آراستہ نہیں کیا ہے۔ آج بچوں کو تلقین کے مسائل نہیں معلوم، آج بچوں کو مرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کی خبر نہ کی ہے۔ یقیناً یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں اے مرنے والے، یقیناً غلطی تیری ہے۔ اگر آج تو اپنے بچے کو مدرسہ بھیجا ہوتا تو یہ دن دیکھنے نہیں پڑتے، تو بھی دنیا سے سورہ یاسین سنتے ہوئے جاتا۔ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی، تو سورہ یاسین سننا چاہتے نا؟ سننا چاہتی کہ نہیں؟ ارے اتنا دھیرے کیوں بول رہے ہیں؟ کل ہی تھوڑی کوئی سنائے گا، ڈر تو ایسا رہے کہ یار کل ہی نہ کوئی آگے سنا دے۔ مرنا نہیں ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ تو سورہ یاسین سننا ہے نا، اپنی اولاد کو مدرسے میں بھیجو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اور جو خود پڑھا ہوا نہیں ہے وہ بھی علم حاصل کرے۔ تقریر کا ایسا اثر نوجوانوں پر ہوا کہ کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں تو اپنی مسجد کے امام صاحب سے سورہ یاسین سنوں گا۔ اولاد کو وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو تو امام صاحب سے کہنا کہ مجھے سورہ یاسین سنائیں۔ کسی کی خواہش یہ ہے کہ شہر کے بڑے مفتی مجھے سورہ یاسین سنائیں، کسی کی خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت میں فلاں قاری صاحب سے سورہ یاسین سننا چاہوں گا، کوئی اپنے شہر کے عالم سے سورہ یاسین سننا چاہتا ہے مرتے وقت، کوئی شہر کے بڑے مفتی سے سننا چاہتا ہے، کوئی بڑے قاری سے سننا چاہتا ہے، کوئی مسجد کے امام سے سننا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے سننا چاہتا ہے۔ لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی خواہش کیا ہے؟ دم نزع آؤ کہ دم آئے دم میں، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی خواہش کیا ہے؟ غوث پاک آپ ہے نا، کرو ہم پہ یاسین دم غوث اعظم۔ یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ بات سرکار غوث اعظم کی ہے۔ میں گفتگو تھوڑا شروع سے
اور تھوڑا آگے سے اپنی شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جس کے تقوی کا جواب نکی ہے، جس کی پرہیزگاری کا جواب نکی ہے، شدت بھوک سے مغلوب ہو کر دریا کے کنارے چلا جا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ کوئی حلال چیز مل جائے تو اٹھا کے کھا لوں، کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیب بہتا ہوا ہے، اس سیب کو اٹھایا اور بے اختیاری میں، بھوک تو شدت کی تھی، کئی دنوں سے بھوکے تھے، تقوی ایسا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، پرہیزگار ایسے کہ کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتے، لیکن یہاں پہ بھوک نے ایسا مجبور کیا کہ بے اختیار بہتا ہوا سیب اٹھایا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب تھوڑا سا سکون ملا تو اب غور کرتے ہیں کہ نہ جانے یہ سیب کس کا ہے، نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور میں نے بغیر اجازت کے یہ سیب کھا لیا۔ اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے۔ آپ تلاش کرتے ہوئے دریا کے کنارے چلے، کیونکہ بہتا ہوا دریا میں آیا تو سامنے ایک باغیچہ نظر آیا جس کی شاخیں دریا کے اوپر جھولی ہوئی تھی، اور اس شاخ میں بڑے بڑے پکے سیب لٹک رہے تھے۔ دل نے گواہی دیا کہ ہو نہ ہو اسی باغ کا وہ سیب ہے۔ باغ کا دروازہ تلاش کیا، اندر گئے، باغ کے مالک کو جب ڈھونڈا تو ایک ضعیف بزرگ نورانی صورت والے سامنے تشریف لائے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ کہاں میرا ہے۔ کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ کہ آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا آیا، میں نے اسے بے اختیاری میں کھا لیا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میری اس خطا کو آپ معاف کر دیں کہ آپ کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا۔ یہ مسئلہ شریعہ ہے، اور یہاں پر اگر کوئی چیز ہے نا، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، کوئی چیز اگر نیچے پڑی ہوئی ملے تو لقطے کے حکم ہے نا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے مالک تک وہ چیز پہنچا دیں۔ پیسے ملے، سامان ملا، موبائل ملا، تو حکم یہ کہ اس کے مالک تک پہنچا دیں، اور اگر خود تلاش کرنے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد اس کا مالک نہیں مل رہا ہے، انتظار بھی کیا کہ کوئی مالک اس کا ہو تو میں اسے لوٹا دوں، نہیں ملا، تو پھر حکم یہ ہے کہ کسی مستحق کو دے دیں۔ کوئی مستحق اگر ہے، ضرورت مند دے دیں، اور اگر خود ہی ضرورت مند ہے تو رکھ لیں۔ اب وہ سیب اس نوجوان نے جب دیکھا تو خود ہی اس وقت اتنے ضرورت مند تھے، اتنے بھوکے تھے کہ شریعت بھی کہہ رہی کہ آپ کھا لیجیے، تو شریعت میں کوئی گرفت نہیں، لیکن تقوی کہہ رہا ہے کہ معافی مانگنی چاہیے، پرہیزگاری کہہ رکھی ہے کہ معافی مانگنی چاہیے۔ وہ بزرگ سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے باغیچے کا سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ تو وہ اللہ والے تھے، باطن تک ان کی نگاہ پہنچتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ معاف تو کر دوں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ کہ حضور جو شرط آپ لگائیں ساری شرطوں پہ عمل، لیکن میرے اس قصور کو معاف کر دیں، میری اس خطا کو معاف کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں میرے باغیچے کی خدمت کرنی پڑے گی، باغیچے میں کام کرنا پڑے گا بلا معاوضہ، کوئی پیمنٹ نہیں، کوئی مزدوری نہیں، جب تک میں چاہوں گا تب تک کام کرنا ہے، دوسری شرط کیا ہے اس کے بعد بتاؤں گا۔ تو نوجوان اس باغیچے میں دنوں رات کام کرنے لگا۔ باغیچے میں بڑی محنت ہوتی، بڑا کام ہوتا ہے۔ دن میں باغیچے میں کام کر رہے ہیں، نماز کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رکھے ہیں، رات کے وقت اٹھ کر سجدے کر رکھے ہیں، نوافل پڑھ رکھے ہیں، ایک عرصے تک آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ایک دن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری یہ شرط تو پوری ہوئی، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ تو کہا حضور جیسی آپ کی مرضی، لیکن کہا کہ سنو، جو میری بیٹی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ آپ بتائیے اس وقت اس نوجوان کے ذہن میں تصور کیا آیا ہوگا؟ کیونکہ لڑکی کی تو دیکھا نہیں، تصور تو یہی آیا ہوگا کہ یقیناً آنکھوں سے اندھی ہے، تصور کسی اندھی لڑکی کا آیا ہوگا، تصور کسی لونجی لڑکی کا آیا ہوگا، تصور کسی لنگڑی لڑکی کا آیا ہوگا، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا۔ اپنی خطا کی معافی کے لیے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ جب نکاح ہوا، شادی ہوئی، شب زفاف ہے،
کمرے خاص میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت تندرست خاتون، جن کی آنکھیں بھی سلامت، جن کے ہاتھ پیر بھی سلامت، جن کا وجود سلامت، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، الٹے قدم واپس آئے۔ راستے میں خسر صاحب مل گئے، کہا کہ حضرت کہاں بھیج دیا تھا؟ کہا کیوں؟ کہا وہ تو صحیح اور سالم خاتون ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ جو آپ کی بیٹی ہے اور میری بیوی تو وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تعبیر کی تھی، مراد کچھ اور لیا تھا، حقیقت میں اندھی نہیں ہے، حقیقت میں لونجی اور لنگڑی نہیں ہے، تعبیر کچھ اور ہے اس کی۔ اب نوجوانوں خود بتاؤ کہ جس وقت ان کے سامنے رشتہ پیش کیا گیا، لڑکی کو اندھا بتایا گیا، لڑکی کو گونگا بتایا گیا، لڑکی کو معذور بتایا گیا، نوجوان نے جو تصور اور امیجنگ اپنے ذہن میں لائی ہوگی ایک معذور لڑکی کی، لیکن اس کے بعد بھی وہ نوجوان اس خاتون سے نکاح کر رہا ہے، تو یہ نکاح خواہشات نفسانی کے لیے نہ کی ہے، یہ نکاح جوانی کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ کی ہے، بلکہ یہ نکاح اپنی خطا کی معافی کرا کر اللہ کی رضا کے لیے ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہ اس نوجوان کا تقوی ہے، یہ اس نوجوان کی پرہیزگاری ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سنو، لڑکی کو اندھا اس لیے کہا کہ اس کی نگاہوں نے آج تک کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے، اسے لولا اس لیے کہا کہ کبھی اس کے ہاتھوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، لنگڑا اس لیے کہا کہ کبھی اس کے پیروں نے شریعت کے خلاف قدم نہیں بڑھایا ہے۔ تو غرض کے تعبیر کچھ اور میں نے مراد لی تھی، گویا اس اللہ والے کی نگاہیں اس دور پہ پڑ رکھی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو بچیاں گھروں میں رہتی ہیں، جو بچیاں پردوں میں رہتی ہے، جو بچیاں نگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، جو بچیاں اپنے وجود کو بچاتی ہے، تو لوگ ایسی بچیوں کو گاؤدی سمجھیں گے، معذور سمجھیں گے، بیکار سمجھیں گے، کیونکہ نوجوانوں کی بھی چوائس یہ ہے کہ تھوڑا ماڈرن لڑکی ہونی چاہیے، ہے نا؟ اور لڑکیوں کی بھی خواہش ہے کہ تھوڑا اسمارٹ لڑکا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو داڑھی والے کو جلدی لوگ نہیں، داڑھی ہے کیا جان دو، ہے نا، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے کیا جان دو، اس وجہ سے لوگ رشتہ نہیں کرتے۔ شرابیوں کو دے رہے ہیں لڑکی، جواریوں کو دے رہے ہیں، سٹوریوں کو دے رہے ہیں، رشتہ کرتے وقت عقیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں سنی صحیح عقیدہ متشرع لڑکا آ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دوسرا لڑکا دیکھو، ہے نا۔ لیکن آپ غور کرو کہ جو لڑکا دین سے جڑا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، انہی کی بیویاں سب سے زیادہ خوش ہیں، انہی کی بیویاں ایسو آرام سے زندگی گزار رہی ہے۔ اور جو ماڈرن کے چکر میں گیا، اسمارٹ کے چکر میں گیا، انہی کی عورتیں جا کے گھروں میں بیٹھ رہی ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہے۔ آدمی کماتا نہیں ہے، کماتا ہے تو جوا میں اڑا دیتا ہے، شراب میں اڑا دیتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں کر رہا ہے، پریشان ہے کہ نہیں؟ تو گویا ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دور آئے گا کہ ایسی بچیاں جو اپنے وجود کو گناہوں سے بچائے، نگاہوں کی حفاظت کرے، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں سیدھی سادھی، اتنی سیدھی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں نا لوگ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بزرگ، اس نوجوان سے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب تم پہلی مرتبہ میرے باغیچے میں آئے اور جب تم نے مجھ سے اپنے ایسے جرم کی معافی مانگی کہ جو جرم ہی نہیں ہے، تو اسی وقت میں نے تمہارے چہرے پہ تقویٰ پڑھ لیا۔ میں نے تمہیں باغیچے میں کام کرنے کے لیے نہیں روکا، بلکہ میں نے تمہارا کردار دیکھنے کے لیے روکا تھا۔ باغیچے میں نے تمہیں کوئی فضول کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے تیرے دن و رات کو دیکھے، شب و روز کو دیکھے، صبح و شام کو دیکھے۔ میں نے یہی ملاحظہ کیا کہ تیرے تقوی کا جواب نہیں، تیری پرہیزگاری کا جواب نہیں۔ راتوں میں اٹھ کر تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو رات میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تو دن میں سجدے کیا کرتا تھا، تو میں نے تیرا تقوی دیکھا۔ ایسے ہی میں بچپن سے اپنی بیٹی کا تقوی دیکھتے آ رہا ہوں کہ میری بیٹی کی پارسائی کا جواب نہ کی ہے، میری بیٹی کی عفت کا جواب نہ کی ہے، میری بیٹی کی پرہیزگاری کا جواب نہ کیا ہے۔ میری بیٹی بھی دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد پڑھتی ہے، میری بیٹی دن میں عبادت کرتی ہے، رات میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ تقوی میں تو بھی لاجواب، تقوی میں میری بیٹی بھی لاجواب، نہ تیرے تقوی کا جواب نہ بیٹی کے تقوی کا جواب۔ تو میں نے سوچا
کہ کیوں نہ دونوں متقی کو جمع کر دوں، اس لیے میں نے تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دی۔ اور جب دو متقی جمع ہوئے تو ایک تیسری ذات پیدا ہوئی جسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی وراثت میں ملا ہے۔ آپ کے اندر والد کا بھی تقوی ہے، والدہ کا بھی تقوی ہے۔ سرکار غوث پاک کے تقوی اس لیے تو جب دنیا میں آئے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، دن میں دودھ نہیں پی رہے، پورے شہر میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جیلان میں کہ جو دن میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ تجربہ لوگوں نے خود ملاحظہ کیا، خود دیکھا کہ دن میں دودھ پلایا جائے لیکن نہیں پی رہے ہیں۔ 29ویں چاند کی ہے نا جو شہادت یہ پہنچی نہیں، مشکوک ہو گیا، مطلب ابر آلود تھا، آسمان غبار آلود تھا، لوگ پریشان، کہیں سے شہادت بھی نہیں آئی۔ دوسرا دن آ گیا تو وقت کے مفتیوں نے، علماء نے کہا کہ چلو اس بچے کی والدہ سے پوچھے کہ بچے نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا۔ اس دور کے بڑے بڑے علماء مفتیان اکرام آ گئے، کہا آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے؟ تو کہا نہیں پیا، تو حکم لگا دیا کہ آج کا روزہ ہے۔ نہ کہیں سے شہادت ملی تھی اور تصدیق اور سرکار غوث پاک سے ہو گئی۔ تو سرکار غوث پاک کا تقوی اس لیے لاجواب ہے کہ آپ کے والد بھی متقی، والدہ بھی تقوی میں لاجواب۔ سرکار غوث پاک کا تقوی ہے۔ ارے ماں باپ جب اتنے متقی ہو تو بیٹا کیسا ہوگا؟ بتانا مقصود یہی ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا اثر ہوتا ہے۔ اولاد کے اندر جو ہے نا اثر اور جو خصلتیں آتی ہیں ماں باپ سے آتی ہیں، اور یہ خصلتیں اچھی ہوں یا بری ہوں ملتی ماں باپ کی طرف سے۔ اولاد کو اچھی عادتیں اور اچھی خصلتیں بھی ماں باپ سے ملتی ہیں، اور بری عادتیں، بری خصلتیں بھی ملتی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ولی کامل، والدہ بھی ولیہ کاملہ، اور دونوں متقی پرہیزگار۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ مادر زاد ولی ہے، عالم ارواح میں ہے تو منصب ولایت پر ہے، لیکن جو آپ کو نکھارا گیا تو ماں کی تعلیمات ہیں۔ آپ جو اتنا نکھرے ہیں یہ باپ کا تقوی ہے۔ آپ کے اندر ذاتی خوبی تو ہے لیکن جو ماں باپ سے ملا ہے، قسم خدا کی اس نے سرکار غوث پاک کو اور نکھارا۔ جب آپ کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو آپ استاذ کے سامنے حروف تہجی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ استاذ تو چاہتے ہیں کہ الف با تا سا پڑھے، لیکن سرکار غوث پاک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہے ہیں۔ استاذ بھی پریشان کہ اتنی کم عمر اور 15واں پارہ کا پورا یاد ہے، کہ اس کے پہلے جتنے ہے سب پورے یاد ہیں، کہ کیسے یاد ہوئے؟ تو کہا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ میری ماں ان پاروں کی حافظہ تھی، تو پڑھتی تھی، میں سن لیا کرتا تھا، تو جب میں شکم مادر میں تھا وہیں پہ آدھا حافظ ہو گیا تھا۔ آج دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے۔ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہودیوں کے یہاں اسرائیل میں ہے نا، اسرائیل جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے جہاں پہ یہودی ہے، ان کے یہاں پہ یہ ہے کہ جب بچہ عورت حمل سے ہوتی ہے نا تو اس عورت کو دوسری عورتوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ حاملہ عورت کے نزدیک، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، سگریٹ نہیں پیتے یہودی، شراب نہیں پیتے اس کے نزدیک، دھواں نہیں کرتے، پردوشن نہیں کرتے ہیں، وہ عورتیں ٹیلی ویژن نہیں دیکھتی ہے، برے مناظر نہیں دیکھتی ہے، بلکہ ماں باپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں، کوئی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچے کو لائر بنانا چاہتا ہے، کوئی پروفیسر بنانا چاہتا ہے، تو یہودی لوگ ہے نا عورت اسی وقت سے تیاری شروع کر دیتی، یعنی پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، عورت اگر اسے لائر بنانا چاہتی ہے تو وہ لاء کی کتابیں پڑھنا شروع کرتی ہے، مطالعہ سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن پڑھتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹری کی جو ہے بس اسی کا مطالعہ کرتی ہے۔ کوئی اگر اپنے بچے کو اکاؤنٹنٹ یا سی اے بنانا چاہتا ہے تو وہ حساب کتاب کرتا ہے، کیونکہ ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے وہ اثر لینا شروع کر دیتا ہے۔
تربیت اسی وقت سے کی جاتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہودی اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے, KG1 میں جاتا ہے, تو ہمارے یہاں جو بچہ 6ویں کلاس میں پڑھتا ہے, یعنی KG1 سے لے کر 6ویں تک جتنا بچے نے پڑھا ہے, یہودیوں کے بچے اتنا گھر سے ہی پڑھ کے جاتے ہیں. KG1 میں ان کا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اتنا پڑھ چکا ہوتا ہے جتنا ہمارے یہاں کے 6ویں کلاس کا بچہ. آپ خود اندازہ لگائیں. تو انہوں نے بھی ایکسپٹ کیا. ہم کہتے ہیں یہودیوں تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تھیوری تو سرکار غوث پاک نے بتائی ہے, شکم مادر میں ہے. اور آپ حافظ قرآن ہو گئے, ماں کا اثر اولاد پہ آیا کہ نہیں؟ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اوپر کھڑے ہیں, 5 یا 6 سال کی آپ کی عمر ہے. ایک گزرنے والا گزرا اور گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم. کس سے کہا؟ سرکار غوث پاک سے. گزرنے والے نے. آپ نے کیا ہے کہ کبھی کسی 6 سال کے بچے کو السلام علیکم؟ شرم آتی ہے ہمیں, ہے نا؟ لیکن یہ اس دور کا رواج تھا, وہ شرماتے نہیں تھے شریعت پہ عمل کرنے سے. کہا السلام علیکم. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. 2 بار کہا. وہ گزرنے والا وہیں پہ رک گیا اور رک کر 6 سال کی عمر ہے, کہتا ہے کہ بیٹا میں نے سلام 1 بار کیا, تم نے جواب 2 بار کیوں دیا؟ میں کہتا ہوں اے گزرنے والے, بچہ سمجھ کے ٹال دیتا, گزر جاتا, بچہ ہے. ارے آپ ایک بچے کو سلام کرو السلام علیکم, وہ 10 بار کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام, آپ پوچھیں گے کیوں کہا؟ ہنس کے گزر جائیں گے؟ گزریں گے کہ نہیں؟ بچہ ہے, دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے, 10 بار سلام کا جواب دے, گزر جائیں گے آپ. بچے کی بات کے اوپر میں آپ اتنا ٹینشن نہیں لیں گے. ہم نے کہا نوجوان تجھے بھی گزر جانا تھا, بچے کی بات کا اتنا کیا ٹینشن کہ سلام 1 بار کیا تو جواب 2 بار کیوں دے رہے ہو؟ تو گزرنے والا بھی کہتا ہے کہ کوئی اور بچہ ہوتا تو گزر جاتا, لیکن یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے تقوی کا چرچا بچپن سے سنتے آ رہا ہوں, جو رمضان کے مہینے میں دن میں دودھ نہیں پیتا تھا, تو ایسے کیسے گزر جاؤں جب تک کہ وجہ نہ پوچھ لوں گا. کہتا ہے بیٹا 1 بار سلام کیا, جواب 2 بار کیوں دیا؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یاد کرو آج سے کچھ سال پہلے تم یہاں سے گزرے تھے, میری والدہ گھر کے اندر تھی, تمہیں احساس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے تو تم نے وہاں اس دن گزرتے ہوئے سلام کر دیا تھا. تو اس دن میں اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر تھا, اپنی والدہ کے شکم میں تھا. اگر اس دن جواب دے دیتا تو میری ماں کو گھبراہٹ اور وحشت ہوتی. تو اے گزرنے والے, اے سلام کرنے والے, آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کر اس دن کے سلام کا بھی قرض ادا کر دیا ہے. ایک جواب آج کے سلام کا, ایک جواب اس دن کے سلام کا. یہ سرکار غوث پاک کی شان ہے کہ شکم مادر میں ہے, ماں کے پیٹ میں ہے, آواز بھی پہچان رکھے ہیں اور صورت بھی پہچان رہے کہ اسی نے سلام کیا تھا. جب غوث پاک کی شان یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شکم مادر میں اپنی ماں کے پیٹ میں قلم الہی چلنے کی آواز سنتا تھا. یہ آقا علیہ السلام کی سماعت ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا کمال ہے, اور آپ ہی کے قدموں پر سرکار غوث پاک ہے. تو اثر اچھا ہو یا برا ہو اولاد کے اندر ضرور آتا ہے. اگر اولاد کو سدھارنا چاہتے ہو تو پہلے خود سدھرو, اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو پہلے خود نمازی بنو, اولاد کو پرہیزگار بنانا چاہتے ہو تو پہلے خود پرہیزگار بنو, اولاد کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتے ہو تو تم گناہ کرنا چھوڑ دو. ایک بزرگ تھے, ان کا بچہ چھوٹا تھا, ہاتھ میں تیر کمان تھا, ایسا تیر چلایا کہ ایک آدمی کا مشکیزہ پھوٹا, مشکیزے میں تیر لگا, مشکیزہ پھوٹا, سارا پانی بہہ گیا. اس آدمی نے آ کر بزرگ سے شکایت کی, کہا حضرت آپ کے بیٹے نے میرا مشکیزہ پھوڑ دیا. انہوں نے قیمت ادا کر دی, گھر گئے, اپنی اہلیہ سے کہتی کہ بیگم کبھی تم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ دیکھو بچے نے مشکیزہ پھوڑا, بچے کو کچھ نہیں کہا, گھر میں جا کر اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کبھی تم سے کوئی جرم تو نہیں ہوا ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کہا کیوں؟ کہا غور تو کرو, آج بیٹے نے ایک کا مشکیزہ پھوڑ دیا. بیگم نے سر جھکایا, مراقبہ کیا, پوری گزری ہوئی زندگی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے.
سر اٹھا کے کہتی کہ نہیں جی کوئی ایسا گناہ تو نظر نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے بیگم کبھی نہ کبھی، تم تھوڑا اور سوچو۔ بیگم نے پھر سر ڈالا، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، گردن جھکا کر جب مراقبہ کیا تو اچانک سر اٹھا کے کہتی کہ ہاں ایک بار مجھ سے ایک گناہ ہوا، ایک خطا ہوئی ہے۔ اچھا وہ خطا ان کے نزدیک گناہ نہیں تھی، یعنی ان کے ذہن میں ایسا تھا کہ گناہ نہیں ہے، بس ایک خطا۔ تو کہا کہ کیا خطا؟ کہا جب یہ بیٹا ہمارا جو بچہ ہے یہ پیٹ میں تھا، میں گھر میں کپڑے سی رہی تھی، تو ایک عورت جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اس نے کچھ انگور خرید کے لائے اور مجھ سے کہا کہ اسے دیکھو میں ابھی آتی ہوں، وہ امانتاً میرے پاس رکھے گئی، اب بازو میں رکھ کے چلی گئی، بچہ پیٹ میں ہے، اور ایسے وقت میں عورتوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کھانے کی، اور کوئی کھٹا مٹا مل جائے تو توجہ اور جاتی ہے اس طرف، ہے نا؟ تو کہتی کہ بار بار نیت جاری تھی کہ کھا لوں، دیکھوں کیا، کئی بار ہاتھ بھی بڑھا لیکن ہے نا نفس تو کہہ رہا تھا کہ کھا لے، لیکن عقل نے کہا کہ خبردار، دل نے کہا کہ رک جا، امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کہتی ہیں کہ میں نے بہت صبر کیا، آخر میں برداشت نہیں ہوا تو میں نے کہا کہ چلو ٹیسٹ ہی لے لوں گی کیسا ہے، انگور کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں۔ تو میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سوئی میں نے انگور کے اندر چبائی اور اسے نکال کر اس کا رس چوس لیا تھا۔ جیسے ہی کہا کہ میں نے امانت کے انگور میں سوئی چبا کر اس کا رس ہے نا چوس لیا تھا کہ دیکھوں ٹیسٹ کیسا ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیگم بس یہی تمہاری ایک خطا ہے جو اولاد کے اندر آئی ہے کہ تم نے امانت کے انگور میں سوئی چبوئی تھی، آج تمہارے بیٹے نے ایک آدمی کے مشکیزے میں تیر مار دیا۔ اگر تم اس دن اپنے آپ کو روک لیتی تو آج تمہارا بچہ یہ جرم نہیں کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری تقریر سمجھ گئے ہوں گے اسی ایک واقعے سے کہ اولاد کو سدھارنا چاہتے ہو تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا۔ اولاد کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو خود بیٹھے ٹی وی کے سامنے بچے سے کہہ رہے چل نماز کو جا، کبھی نہیں جائے گا۔ اور تھوڑا سا اگر فارورڈ ہے تو تم کیا کر رہے تم بھی چلو، اور آج کل تو بچے سارے فارورڈ ہیں، موبائل نے سوشل میڈیا نے تو فارورڈ کر دیا، خوب فارورڈ، یہ حقیقت ہے۔ لیکن واقعی میں جو ذہانت ہونا چاہیے وہ بچوں کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ موبائل کے چکر میں بچے ایک دم کوند مداق، ہے نا؟ ارے چور کا بیٹا چوری ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو ہنر آئے گا، ایک دو تو پیترے جانے گا کہ نہیں؟ پہلوان کا بیٹا پہلوان، نمازی کا بیٹا نمازی، صفت ضرور آتی، کہیں نہ کہیں ماں باپ کا کچھ نہ کچھ اولاد رنگ ضرور لیتی ہے، آتا ہی ہے۔ ایک چور تھا، چوری کرنا حرام ہے، سننا چاہتے ہیں نا؟ مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں ورنہ حقیقت نہیں ہے، افسانہ ہے۔ کبھی کبھی افسانے بھی بیان کیے جاتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے افسانے بیان کیے، ہے نا؟ آپ بوستان کے اندر دیکھیے، گلزار دبستان کے اندر دیکھیے، کتنی ساری حکایتیں ہیں، ہے نا؟ ایک حکایت گلزار دبستان کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک شیر جا رہا تھا اور لومڑی دیوار کے اوپر کھڑی تھی، ہے نا؟ اکثر یہ مثال میں اس وقت پیش کرتا ہوں جب لوگ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ کے اوپر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، یہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، سامنے رہے تو گالی دینے کی ہمت ہوگی؟ لیکن واٹس ایپ پہ لکھ کے ڈال دیا، کمنٹس کر دیا، کرتا ہے نا آدمی، کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ جو کمنٹس میں کر رہا ہے وہ کیا اس کے منہ پہ بول سکتا ہے؟ جو لکھ کے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے تو کیا اس کے سامنے کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو شیر جا رہا تھا، یہ بات ذہن میں رکھے، شیر راستے سے جا رہا تھا، ایک لومڑی دیوار پہ کھڑی تھی، جیسی شیر کو دیکھی تو گالی بکنے لگی، شیر کو دیکھ کر ہے نا گالی بکنے لگی۔ اور شیر ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، جنگل کا راجہ ہوتا ہے، نہ ہاتھی کی طرح بڑا ہے نہ گینڈے کی طرح موٹا ہے، لیکن پھر بھی جنگل کا راجہ ہے۔ شیر سے پوچھا کہ بھئی تو ہاتھی کی طرح بہادر ہے، نہ گینڈے کی طرح موٹا ہے، نہ زیراف کی طرح لمبا ہے، تو پھر تو راجہ کیوں ہے؟ کہاں سے راجہ بن گیا تو؟ نہ ہیلتھ نہ ہائٹ نہ جسامت نہ کچھ۔ تو شیر کہتا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو راجہ سمجھتا ہوں اس لیے راجہ ہوں، ہے نا؟ شیر کہتا ہے کہ ہاں میں اس لیے راجہ ہوں کہ اپنے آپ کو میں راجہ سمجھتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ خود اعتمادی سیکھنا ہے تو شیر سے سیکھو۔ آج کل تو اگر ہم ایک جوتا بھی خریدنے جا رہے ہیں تو کانفیڈنس نہیں ہے، دوستوں سے پوچھتا ہے یار لے لوں کیا، اتنے کا بول رہا ہے، ٹھگ تو نہیں رہا ہے، نقصان تو نہیں کرے گا، ایک جوتا خریدنے کی صلاحیت نہیں۔ ارے خود اعتمادی پیدا کرو اپنے اندر۔
شیر کو گالی بکی اس نے لومڑی نے، تو شیر نے دیکھا ایسا، بردبار بھی ہوتا ہے شیر، تحمل مزاج بھی ہوتا ہے، دیکھا ایسا لومڑی کو اور کہتا ہے کہ تو گالی نہیں بک رہی ہے، یہ دیوار گالی بک رہی ہے. سمجھے؟ گالی تو نہیں بک رہی ہے بلکہ دیوار گالی بک رہی ہے. اگر یہ دیوار نہیں ہوتی نا تو تیری ہمت نہیں تھی کہ گالی بک رہی. تو ہم واٹس ایپ کے اوپر کسی کو گالی بک رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، آڑے ٹیڑے بھدے کچھ بھی لکھ رہے ہیں، تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ واٹس ایپ کہہ رہا ہے. واٹس ایپ نہ ہو تو کیا ہمت ہوگی کسی کے سامنے کہنے کی؟ جرات ہوگی کسی کی کچھ بولنے کی؟ تو شیر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرے کے اب دیکھیے بات کہاں کی کہاں جا رہی ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں افسانے کے طور پر. یہ افسانے کے طور پر پیش کیا کہ ایک چور تھا، بڑا ماہر جیب کترا، پورے شہر میں اس کی جیب کتری کا شہرہ تھا. لوگ کہتے تھے کہ ایسا ماہر ہے کہ ہاتھ ملا کے کب گھڑی اتار لے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹکرا کر کب آپ کا پاکٹ جیب سے نکال لے تو معلوم ہی نہیں پڑتا. ایسا ماہر چور جس کی مہارت کا جواب نہیں. خوب چوری کیا یہاں تک کہ چوری کر کر کے خوب مالدار بن گیا. اب نوجوان تھا، خوب پیسہ کما لیا، گھر لے لیا، بنگلہ خرید لیا، گاڑی لے لیا اس نے. اب سوچا کہ شادی کرنا چاہیے، ہے نا، نوجوان کی خواہش ہوتی ہے نا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ شادی. تو کہا شادی کرنا چاہیے. رشتہ تلاش کرنے والوں سے کہا کہ بھئی رشتہ ڈھونڈو. آپ کے ہیں نا رشتہ تلاش کرنے والے جو رشتہ لگاتے ہیں، ان سے کہا کہ رشتہ ڈھونڈو اور اچھی لڑکی ہونا چاہیے، خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اور سنو جو لڑکی ہو وہ بھی چوری میں مہارت رکھتی ہو، ہے نا. لڑکی بھی چور ہونی چاہیے. رشتے والے بھی پریشان کہ کہاں سے لائیں گے ڈھونڈ کے، کہیں سے بھی لاؤ، لیکن لڑکی جو چور ہونی چاہیے. تو ڈھونڈا، رشتے والوں نے بھی موٹی رقم مل رہی تھی، تو ایسا ماہر چورنی ڈھونڈ کر لائے کہ جس کی چوری کا جواب نہیں. ایسی خطرناک کہ کب وہ کسی کا پاکٹ کاٹ لے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب وہ چور بھی خوش، دونوں کی شادی ہو گئی. اب مل کر دھوم سے بالکل پورے شہر میں چوری کر رہے ہیں، جیب کتر رہے، یہ کتر رہے. اب ان کے یہاں پہ خوشی آئی، حمل ٹھہرا، تو بڑا ناز و نعم سے بالکل عورت کو رکھ رہا ہے کہ بچہ ہوگا، یہ ہوگا، دعا کر رہے ہیں کہ لڑکا ہی ہونا چاہیے، لڑکا ہونا چاہیے. لڑکا ہی ہوا، بڑے خوش. کہا کہ چلو لڑکا ہوا، اور دونوں کی خواہش. تو چور کہتا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میری دعا قبول ہوگی، چاہ رہا تھا لڑکا ہونا چاہیے. جانتے لڑکے کی دعا کیوں کر رہا تھا اور چورنی بیوی کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ کہ دونوں چوری میں ماہر ہو اور دونوں مل کر لڑکے کو ایسا ماہر چور بنائے کہ شہر میں اس کا جواب نہ ہو، ہے نا. تو خواہش بھی اس کی پوری ہوگی، لڑکا ہوا. لیکن دیکھا کہ لڑکے کی مٹھی بند ہے. تو آدمی کہتا ہے کہ ارے کمبخت کی تو مٹھی بند ہے، یہ کیا چوری کرے گا، اس کو کیا ہم اپنا ہنر سکھائیں گے. کئی ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، محنت کی، لیکن لڑکا مٹھی کھولنے کو تیار نہیں. آخر میں کسی نے کہا بھائی کسی سیکریٹسٹ کے پاس جا، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس. تو پہنچا دماغ کے ڈاکٹر کے پاس. جانے کے بعد کہتا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ میرا بیٹا ہے، میں اور میری بیوی دونوں چور ہیں، اور ہماری خواہش یہ تھی کہ لڑکا پیدا ہو، دعا قبول ہوئی، لڑکا ہوا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر اپنا ہنر بیٹے کو دے دیں اور بیٹے کو ماہر چور بنا دیں. لیکن اس کمبخت کی تو مٹھی بند ہے، یہ کیا چوری کرے گا یہ. اب آپ اس کی مٹھی کھولیے کیونکہ ہم اس کو اپنا ہنر دینا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر نے پورا معاملہ سمجھ گیا کہ چوروں کی خاندان دکھ رہی ہے. کہا ٹھیک ہے، کل تم ایک ہیروں کا ہار لے کر آؤ، ہار سونے کا ہو جس میں ہیرے جڑے ہو. تو چور تھا، کس بات کی کمی، بہترین ہار بنوایا، ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچا. ڈاکٹر نے بچے کو لٹایا، لٹانے کے بعد وہ ہار لیا اور بچے کے چہرے کے سامنے گھمایا. جیسے ہی گھمایا تو کھولا نہ مٹھی اور پکڑا نہ ہار. سب دیکھ کے دنگ، حیرت میں پڑ گئے. اتنا سا چھٹاک بھر کا 2 دن ہوئے ابھی پیدا ہو کر، دیکھو کیسا لپک رہا ہے ہار کے اوپر. لیکن لوگ اس بات سے حیرت میں نہیں پڑے کہ اتنے سے بچے نے مٹھی کھول کر ہار پکڑ لیا، بلکہ لوگوں کی حیرت اس لیے بڑھی کہ لڑکے نے جیسے ہی مٹھی کھولا تو اس کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی گری، اور یہ انگوٹھی اس ڈاکٹر کی تھی جس نے ڈیلیوری کرائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ماں باپ کا اثر اولاد کے اوپر ضرور آتا ہے. چور کا بیٹا چوری بنے گا، اور پیدا ہوا کمبخت تو دیکھو چوری کرتا ہوا پیدا ہوا. اس لیے نیک بنو، نمازی رہو گے، اولاد نمازی ہوگی.
بچے سنی بن کے رہو، اولاد سچی سنی صحیح عقیدہ ہوں گی۔ برائیوں سے دور رہو تو اولاد بھی برائیوں سے دور رہے گی۔ یہی اصلاح معاشرہ اور آج کے اس جلسے کا مشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوارو۔ ابھی کتنا پیارا درس شہزادہ سرکار حضور شہباز دکن حضرت علامہ سہیل رضا صاحب نے آپ کو دیا ہے کہ انانیت سے بچو، تقوی پیدا کرو اپنے اندر، غرور اور گھمنڈ سے دور رہو، اور شادی بیاہ میں زیادہ خوب نہ لٹاؤ، ہے نا، خوب خرچ نہ کرو۔ کچھ نوجوان سوچ رہے یار یہ بھی اب پڑ گئے، شادی کے پیچھے پڑ گئے آج سب، کرنا کہ نہیں کرنا، سوچ تو نہیں رہے آپ، یہ کرو، سنت پہ ادا کرو، لیکن فضول خرچی سے بچو، اپنے آپ کو متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، اور اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے شادی بیاہ دیگر جتنے بھی رسومات ہیں یہ سارے کام کرو، کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مشن تو لے کر آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تعلیمات ہے، آپ لوگوں کو سنوارنے کے لیے آئے۔ نگاہ غوثیت نے نہ جانے کتنوں کو سنوارا ہے، ایک قیمتی مہنگا جبہ آپ نے زیب تن کیا۔ سرکار غوث پاک بڑے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، آج اگر کوئی امام پہن لے تو لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ آ رہا ہے مولانا کے پاس، لیکن سرکار غوث پاک اتنا قیمتی، اتنا مہنگا کہ بڑے سے بڑے رئیس کو نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اس رینج کا کپڑا بادشاہ پہنتا تھا اور سرکار غوث پاک پہنتے تھے، اتنا مہنگا جبہ اور کپڑا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے خود نہیں پہنتا ہوں، میرا رب پہناتا ہے۔ ورنہ یہی سرکار غوث اعظم ہے، فرماتے 40 سال تک میں بغداد کے گرد و نواح میں جنگلوں میں ایسا پھرتا رہا کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا۔ سرکار غوث پاک فرماتے لوگ مجھے دیکھتے تو دیوانہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، یہ عبد القادر مجنون ہے۔ آپ فرماتے غوث پاک فرماتے کہ میں بھوکا رہا ہوں، درختوں کے پتے کھائے ہیں، کئی فاقے کیے ہیں، عبد القادر کو یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے۔ غوث پاک فرماتے میں نے بڑے مجاہدے کیے، محنتیں کی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے اپنے بچے کو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چھوڑ دیا، کہا حضور تربیت فرمائیں۔ کچھ دنوں کے بعد آ کے کیا دیکھتی ہے کہ لڑکا سوکھ کر کاٹا ہو گیا اور باہر دہلیز کے اوپر بیٹھ کر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا ہے۔ ماں تھی تڑپ گئی بچے کی حالت دیکھ کر کہ دیکھو بیٹا کیسا حالت چھوڑ دیا، اور سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ اندر گئی، کھانے کا وقت تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، اتفاق کہ سرکار غوث پاک بھی کھانا تناول کر رہا ہے، اور سامنے دسترخوان پہ بھنی ہوئی مرغی رکھی، بھنا ہوا مرغا تناول کر رہے۔ اب تو عورت ہے نا، لیکن بارگاہ غوثیت تھی، ادب بھی ملحوظ، لیکن عورت ہوتی ہے، اور پھر ماں، ایک تو عورت اوپر سے ماں، اور پھر بچے کو اس حال میں دیکھی تڑپ گئی، کہتی حضور کیا بچے کو اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ سوکھی روٹی کھائے اور آپ مرغ مسلم تناول کریں؟ سرکار غوث پاک بھی جانتے عورت ہے، اگر دلائل دوں گا سمجھے گی نہیں، اسے باتوں سے سمجھاؤں گا تو مانے گی نہیں، کیونکہ عورت کبھی ہار نہیں مانتی۔ شوہر سے لڑائی ہو جائے، ایک نہیں 1000 مرتبہ معافی مانگ لیں گی، اجی جان دو جی معاف کرو، جان دو جی معاف کرو۔ شوہر کہے گا چل ٹھیک ہے ختم کر، لیکن جب اٹھے گی نا تو اٹھتے اٹھتے ضرور یہ کہے گی اگر آپ ایسا نہیں بولتے نا تو میں بھی نہیں کرتی۔ اور زیادہ ہی اگر جھمک جائے، زیادہ ہی بھڑ جائے بالکل، تو عورت بھی تیش میں کہتی میں جھوٹ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ ارے آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اگر میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو بیوہ ہو جاؤں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ مر جائیں۔ اپنا لاس چاہتی نہیں ہوتی۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ یہ زبانی دلائل دوں گا تو نہیں مانیں گی، کہوں گا کہ نہیں بات ایسی ہے ویسی کیا سمجھے گی؟ غوث پاک نے کوئی جواب نہیں دیا، مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا اور اس کے اوپر دستے ولایت رکھا، اور اللہ جانے کیا پڑھ کے دم کیا۔ جیسے ہی دم کیا ہے تو زندہ مرغا کھڑا ہو گیا، ہڈیوں میں جان آ گئی، مرغا کھڑا ہو گیا۔ سرکار غوث پاک نے صرف ایک جملہ کہا، اے خاتون جس دن تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا وہ بھی یہی کھائے گا۔
ابھی اسے آنے تو دے اس مقام پر. اور تو کیا سوچتی ہے کہ عبد القادر کو یہ مقام اتنی آسانی سے مل گیا؟ نہیں، بلکہ عبد القادر نے جنگلوں میں اپنی جوانی گزاری ہے. عبد القادر نے صحراؤں میں اپنی جوانی گزاری ہے. جس زمانے میں جوان عیاشی کی زندگی گزارا کرتے تھے، نوجوان عیاشی کی نیند سویا کرتے تھے، عبد القادر جنگلوں میں رات کی تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا. عبد القادر بھوکا رہا ہے، پیاسا رہا ہے، تب کہیں جا کے یہ مقام عبد القادر کو ملا ہے. سرکار غوث پاک اس خاتون کو بتا رکھے ہیں. اور یقیناً سرکار غوث پاک نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں. ایک مرتبہ تو ایسا مجاہدہ کہ نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ کچھ پی رہے ہیں، قسم اٹھا لی کہ جب تک میرا رب کھلائے گا نہیں تو کھاؤں گا نہیں، اور جب تک میرا رب پلائے گا نہیں تو پیوں گا نہیں. یہ غوث پاک نے قسم اٹھا لی اور ایک برج میں بیٹھ گئے. کئی دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا. رب کی رحمت پکار کے کہتی ہے، اے عبد القادر تجھے میری رحمت کی قسم کھا، اے عبد القادر تجھے میری رحمت کی قسم پی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. لیکن بعد میں سرکار غوث پاک کی شان دیکھو، اتنا مہنگا کپڑا چور کی نظر پڑ گئی. آپ نے جبہ زیب تن کیا، ایک چور کی نگاہ پڑ گئی کہ اتنا مہنگا کپڑا اگر چرا کے بغداد میں بیچ دیا تو بہت قیمت ملے گی. تو سوچنے لگا کہ کیوں نہ پیچھے پیچھے چلوں اور کہیں موقع دیکھ کر کھینچ کر بھاگ جاؤں. اب پیچھے چلا، سرکار غوث پاک بھی چل رہے. چور سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسے راستے پہ چلے کہ جہاں اگر جبہ لے کر بھاگوں تو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. اتفاق ایسا کہ سرکار غوث پاک ایک ویران راستے پہ چلے. چور بھی خوش، چلو دل کی ہو گئی، نہ آگے سے کوئی ہے نہ پیچھے سے کوئی کہ پکڑ لے. پورا راستہ سنسان، جبہ چرانے کی نیت سے آگے بڑھا. دل میں تو یہی ہے کہ جبہ لوں گا اور بھاگ کھڑا ہوں گا اور لیا کر بغداد کے بازار میں بیچ دوں گا. چرانے کی نیت سے جیسے ہی پیچھے سے دامن پکڑا، جیسے ہی جبہ تھاما کہ بس کھینچ کے بھاگوں، ادھر چور کا دامن پکڑنا تھا کہ ادھر سرکار غوث پاک نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا اور عرض کرتے ہیں کہ مولا اس چور نے عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، اب قیامت تک اس کے ہاتھ سے یہ دامن نہ چھوٹے. جیسے ہی آپ نے دعا کی ہے چور کی دل کی دنیا بدل گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اب دامن چھوڑا، قدموں کو تھام لیا کہ حضور خطا معاف، جرم معاف. ایک نگاہ غوثیت اٹھی ہے، وقت کا قطب بنا دیا. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ جسے جس نگاہ سے نواز دے. ایک نگاہ تو آپ کی کافی ہے، اور الحمدللہ ہم بھی تو ایک نگاہ کا سوال لے کے بیٹھے ہیں. تیری ایک نگاہ کا سوال ہے نا. ایک نگاہ اگر غوث پاک کی اڑ گئی، ارے ہم جیسے گناہگار، جماعت اولیاء، اولیاء کاملین، غوث پاک جماعت اولیاء سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِ الْمَلَالِ. اے جماعت اولیاء، عام مومنوں سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اولیاء کرام کے گروہ سے کہہ رہے ہیں. ہمت کرو اور پی جاؤ. وَهَمُّوا وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي، تم سب میرا لشکر ہو. ہمت کرو اور پی جاؤ، قوم کا ساقی مجھے بہت دینے والا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ شربتم فضلتی من بعد السکری ولا نلتم علوی مقام واتصالی. تم سب نے میری بچی ہوئی پی لیکن میرے مقام کو کوئی نہ پہنچ سکا. تم سب نے میری بچی ہوئی پی، غوث پاک کہتے ہیں لیکن میرے مقام کو کوئی پہنچ نہ سکا. مقامکم الاولا جمع ولکن مقامی فوقکم ما زال عالی. تم سب کا مقام بہت بلند ہے. مقامکم الاولا، اولا جمع، تم سب کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن سنو تم سب سے اونچا میرا مقام ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے، خود فرما رہے ہیں. اچھا غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ ہمت کرو اور پی جاؤ. شریف تم فضلتی، تم سب نے میری بچی ہوئی پی. تو غوث پاک پلاتے کیا ہے؟ پلاتے کیا ہے کہ تم سب نے میری بچی ہوئی پی، میرے مقام کو نہ پہنچ سکے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید اور خلیفہ ہیں
جن کا نام ہے حضرت منور شاہ قادری رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ اور ان کا مزار ہے الہ آباد میں. الہ آباد اتر پردیش یو پی میں ان کا مزار ہے. یہ سرکار غوث پاک کے مرید اور خلیفہ ہے. الہ آباد ہمت گنج میں آپ کا مزار ہے اور الحمدللہ میں نے 2 بار وہاں پہ حاضری دی. اس علاقے میں گیا اور جب بھی اس طرف جاتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے حضرت کی بارگاہ میں چلنا ہے. ان کی عمر 658 سال کی ہوئی. کتنی؟ ہاں، جس وقت 58 سال کی عمر تھی یہ سرکار غوث پاک کی خدمت میں رہتے تھے، وضو کراتے تھے، آپ کو پانی دیتے تھے. تو وضو کرا رکھے ہیں، وضو کراتے کراتے 58 سال کی عمر ہے. کہتے کہ حضور میں نے سنا ہے آب حیات کے بارے میں، آب حیات ہوتا ہے کیا؟ اور ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ غوث پاک سے آب حیات کی کیفیت پوچھ رہے کہ حضور کیا آب حیات ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ تو سرکار غوث پاک بھی اس وقت جوش میں تھے، ہے نا، ولایت کا دریا جوش مار رہا تھا. کہتے ہیں کہ اے منور اس وقت میرے پاس 600 سال کا آب حیات پیے گا؟ 600 سال کا آب حیات پیے گا؟ کہ حضور بالکل. تو وضو کا بچا ہوا پانی دے دیا کہ پی. حضرت منور شاہ قادری نے وہ پانی پی لیا اور جب پیا ہے تو 600 سال آپ کی عمر بڑھ گئی. 658 سال آپ کی عمر ہوئی ہے اور الہ آباد میں آپ کا مدار ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اچھا ایک واقعہ اور اسی ضمن میں سماعت کریں. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سرکار غوث پاک دریا کے کنارے جا رکھے ہیں. ایک خاتون وہاں پہ آئی، رو رہی ہے، بڑی عورت ہے. غوث پاک کہتے ہیں کہ کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا کہ حضور اسی دریا کے اندر میں اپنے بیٹے کی شادی سے ہم آ رہے تھے، کشتی ڈوب گئی، دلہن دلہا باراتی سب ڈوب گئے، بس میں ہی کنارے باہر آ گئی. 12 سال ہوئے. کتنے؟ اور 12 سال میں جو ڈوبے تھے پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا. جن جانوروں نے کھایا ان کا بھی پتہ نہیں. دریا کے اندر 12 سال ہو گئے. جب سے یہی افسوس کرتی ہوں اور آ کے روتی ہوں. سرکار غوث پاک کہتے فکر نہ کر، ہاتھ اٹھایا دعا کر، اور دعا کی تو 12 سال پرانی ڈوبی ہوئی کشتی جتنے باراتیوں کو لے کے ڈوبی تھی سب کو لے کے باہر آ گئی. تو اس بارات کے جو دلہا تھے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہو گئے اور سرکار غوث پاک کے خلیفہ بھی ہیں. تو ایک مرتبہ سرکار غوث پاک وضو کرا رہے تھے، اس وقت بھی دریائے ولایت جوش میں تھا. تو کہتے ہیں ان کا نام ہے سید کبیر. کیا نام ہے؟ سید کبیر رحمت اللہ علیہ. کہا کہ کبیر پی لے. تو سرکار غوث پاک وضو کر رہے ہیں اور جو غسالہ جو پانی کا دھوون ہے اسے ہاتھ میں حضرت سید کبیر رحمت اللہ علیہ سے لے رہے اور پیتے جا رہے. لے رہے کب پی؟ ایک چلو پیا تو غوث پاک کہتے ہیں کہ 100 سال عمر بڑھ گئی. دوسرا پیا کا اور 100 سال بڑھ گئی. تیسرا پیا اور 100 سال. ایسے 5 چلو پیے. کتنے؟ 5 چلو لے کر پی لیے غوث پاک کے غسالے وضو کے. غوث پاک نے کہا کہ جب 500 سال تیری عمر بڑھ گئی. آج بھی ان کا مزار پاک مغربی پاکستان میں موجود ہے اور وہ سید کبیر دریا دلہا رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے. سید کبیر دریا دلہا رحمت اللہ علیہ مغربی پاکستان میں ان کا مزار ہے. 500 سال. پتہ نہیں وہ پہلے کتنی زندگی گزار چکے تھے اور 12 سال تو آرام سے دریا میں رہے اور اس کے بعد 500 سال اور زندہ رہے. یہ سرکار غوث پاک کی قدرت. ارے سرکار غوث پاک کی شان. ایک عورت آئی روتی کا حضور بچہ دریا میں ڈوب کے مر گیا، دعا کریں آپ اللہ اسے زندہ نکال دے باہر. غوث پاک نے دعا کی. ایک بار دعا کی، 2 بار دعا کی یا 3 بار دعا کی. یا ایک روایت میں نے پڑھا کہ عورت سے کہا کہ تو چلی جا. 3 دن کے بعد میں لڑکا باہر نکلا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے فوراً ہی لڑکے کو کیوں نہ نکالا؟ 3 دن کے بعد نکالا اور مجھے اس عورت کے سامنے رسوا کر دیا. میں رسوا ہو گیا عورت کے سامنے. فوراً نکل جاتا تو بات رہ جاتی. 3 دن کے بعد نکالا تو رب فرماتا ہے کہ اے عبد القادر تو غمزدہ نہ ہو، تیرا دل دکھا ہے، میں اس کے بدلے میں یہ انعام دیتا ہوں کہ تیرے نام میں وہی تاثیر ہے جو میرے نام میں ہے.
یعنی جو میرا نام لے گا اور جو ثواب اور برکت اسے ملے گی، اے عبد القادر، تیرا نام لینے پر بھی لوگوں کو وہی ثواب اور وہی برکتیں ملیں گی۔ اندازہ لگائے کہ سرکار غوث پاک کا مقام کتنا اونچا ہے رب کی بارگاہ میں، کہ جو برکتیں رب کا نام لینے پر ہے وہی برکتیں غوث پاک کے نام میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے ہیں، تو آپ کے جو بیٹے ہیں آپ کے خلیفہ بھی ہیں حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ عبد الرزاق۔ شجرے میں آپ پڑھتے ہیں نا، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر، قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے۔ تو حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے 5 بیٹے تھے۔ کتنے؟ ان کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کا نام تھا جمال اللہ۔ کیا نام تھا؟ جمال اللہ۔ یہ بالکل سرکار غوث پاک کی طرح دکھتے تھے، ہم شبیہ غوث اعظم، بالکل چہرہ مہرہ اٹھنا بیٹھنا بات چیت چھوٹے تھے اور غوث پاک کی طرح تھا بالکل، اور سرکار غوث پاک ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی عقیدت۔ اور جانتے ہیں شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ آج بھی زندہ ہے، موت نہیں آئی انہیں، آج بھی زندہ ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ بستان کے جنگلوں میں، ایک جگہ پڑھا ہے کہ عراق میں ہے، آج بھی آپ زندہ ہیں، اور بہت سارے بزرگوں نے آپ سے ملاقات کی ہے، کئی اولیاء کرام نے آپ سے بات چیت کی، گفتگو کی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اے جمال اللہ، آپ کی عمر کتنی ہے، یعنی آپ کو موت کب آئے گی؟ تو حضرت شاہ جمال اللہ کہتے ہیں کہ موت کب آئے گی یہ تو نہیں پتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ جب تک اپنے دادا کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہنچا دوں گا تب تک موت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیوں؟ تو کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے دادا غوث اعظم مجھے گود میں اٹھاتے تھے، میرا لاڑ کرتے تھے، محبت فرماتے تھے، اور اکثر مجھ سے کہتے تھے کہ اے جمال اللہ، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ میرا سلام عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہنچا دے گا۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، غوث پاک ایسا جام پلاتے ہیں کہ عمریں طویل ہو جاتی ہیں، ایسا پلاتے ہیں کہ آدمی کو بے خودی میں مست کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی شان، اور آپ کی شان تو یہ فرماتی کہ نظر تو الی بلاد اللہ کی جمال، میں اللہ کے شہروں کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر سرکار غوث پاک کی شان بیان کر رکھے ہیں، آپ کی محبت کا دم بھر رہے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارا ایقان کہہ رہا ہے کہ غوث پاک وہاں سے ملاحظہ فرما رکھے ہیں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا پر غوث اعظم کی نظر ہے۔ ارے تم کیا کھاتے ہو کیا بچاتے ہو غوث پاک سب جانتے ہیں۔ اللہ نے وہ قدرت وہ طاقت آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، تقریر خطاب کر رہے ہیں، ممبر کے اوپر جلوہ بار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں اکثر ممبر دیوار سے لگ کر ہوتا ہے، یہاں پہ بھی دیوار سے چپک کر ہے۔ دوران تقریر اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کرتے ہے نا فرماتی کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کہتے قال سے حال کی طرف آ رہے ہیں تو لوگ گریبان پھاڑنے لگتے تھے، لوگوں کی امامیں گر جاتے تھے، لوگ مست ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی سرکار غوث پاک تو بیان کرتے ہوئے بلند ہو جاتے تھے اور چلنے لگتے تھے ہوا میں۔ غوث پاک کی سلطنت اور حکومت، بادشاہت ہے نا، ہوا میں چلنا، پانی پہ چلنا، یہ تو غوث پاک کی عام کرامتوں میں سے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جوش میں آ گیا، خوب افان، پورا بغداد ڈوبنے والا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے بارگاہ غوثیت میں آئے، بادشاہ بھی بھاگتے ہوئے آیا کہ حضور دریا جوش مار رہا ہے، دریا دجلہ اگر روکا نہ گیا تو پورا بغداد ڈوب جائے گا۔ آج تک کوئی حکومت یا آپ نے گورنمنٹ دیکھی ایسا کہ جو پانی کو روکنے کے لیے کچھ کرتا ہو؟ لوگوں سے کہے گا بستی خالی کرو، کہے گا کہ نہیں محلے خالی کرو، پانی آئے گا بہ جاؤ گے ڈوب جائے گا، یہ کہتے ہیں نا۔ لیکن لوگ آئے، بادشاہ وقت آ گیا، حکومتیں آ گئی کہ حضور چلیے، عوام آ گئی، حضور چلیے۔ غوث پاک نے جبہ پہنا، امامہ سر پہ رکھا، عصا ہاتھ میں لیا اور چلے کہا چلو۔ اور جب پہنچے تو پانی ایسا کہ لوگ قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہے، لیکن سرکار غوث پاک پڑھ گئے، اور جب پڑھے ہیں تو سیدھے پانی کے اوپر قدم رکھ دیا۔ یہ غوث پاک کی قدرت ہے، پانی کے اوپر قدم رکھ دیا اور ایسا چل رہے ہیں پانی کے اوپر جیسا ہم چٹان پہ چلتے ہیں۔
زمین پر چلتے ہیں، اور چلتے چلتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کی حد بندی ہوتی ہے. دریا جہاں پہ بھی کہیں ندی ہے، ریور ہے، تو وہاں پہ دیکھنا ایک تختی لگی رہتی ہے کہ خطرہ ہے نا، یا حد. یہ حد کی جو تختی ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ ارے کس کے لیے ہوتی ہے؟ ہمارے لیے، کہ اس سے آگے نہیں جانا ورنہ ڈوب کے بہ جاؤ گے، اس سے آگے مت بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اس سے آگے مت بڑھنا ورنہ دریا کی غضبناک لہریں تمہیں اپنا نوالا بنا لے گی. تو جو حکومتیں اپنی طرف سے دریا کے کنارے تختیاں لگاتی ہیں وہ دریا کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے ہوتی ہے. دریا کے لیے ہوتی ہے کیا؟ رک جا، آنا مت آگے. ارے دریا کسی کی سنتا ہے؟ یہ دنیا کی حکومت ہے جو دریاؤں کے کنارے تختیاں نصب کرتی ہے خطرے کی یا حد بندی کی، تو لوگوں کے لیے کہ تمہاری حد یہیں تک ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ڈوب جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن غوث پاک کی شان دیکھو، عصا لے کر آگے بڑھے اور جانے کے بعد عصا پانی پر رکھا اور فرمایا الہا ہونا، اے دریا یہیں تک. جیسے ہی کہا یہیں تک تو جتنا پانی آگے بڑھا تھا سب ریورس، پورا پانی واپس. اور جہاں غوث پاک نے لکڑی اپنی نصب کی ہے، عصا رکھا ہے، پانی وہاں پہ جا کے تھم گیا. اور حکومتیں ہیں جو حد بندی کرتی ہے لوگوں کے لیے، لیکن غوث پاک کی وہ سلطنت ہے کہ حد بندی کر رہے ہیں دریا کے لیے. اچھا، کسی بھی حکومت، کسی بھی بادشاہ، کسی بھی گورنمنٹ کا پاور جب تک رہتا ہے اس کا حکم اس وقت تک مانا جاتا ہے. مانا جاتا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے کوئی حکم نافذ کیا تو جب تک وہ زندہ ہے لوگ حکم مانیں گے، مرا تو کہا ہٹاؤ، وہ تو گیا، اب دوسرا کچھ بادشاہ آئے گا وہ حکم لگائے گا. تو یہ دنیاوی سلطنت کا معاملہ ہے کہ ہر کسی کے قانون ہمیشہ زندہ نہیں رہتے ہے نا، بلکہ جب تک زندہ ہے تب تک لوگ اس کا حکم مانتے. بادشاہ مرا، حکم ختم، ہوتا یہی ہے نا. لیکن سرکار غوث پاک نے کہا دریائے دجلہ سے کہ یہیں رک جا، آگے مت بڑھنا، تو دریا وہیں پہ رک گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک دریائے دجلہ کبھی اس حد سے آگے نہیں بڑھا. جو حد غوث پاک نے کھینچ دی اس حد سے دریا آگے نہیں بڑھا. تو یہ دریا جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے اپنی حد میں بہ رہا ہے، تو دریا اپنی حد میں بہ کر پوری دنیا میں اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ غوث اعظم آج بھی زندہ ہے اور ان کا حکم مجھ پر آج بھی جاری ہے. ارے بادشاہ جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک حکم جاری ہوتا ہے. دریا آج بھی اپنی حد میں بہ کر بتا رہا ہے کہ غوث پاک زندہ ہے اور ان کا حکم مجھ پر جاری ہے. یہ غوث پاک کی شان ہے. بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے وقت آپ کے امامے کا ایک پیج کھل گیا. سرکار غوث پاک کے اوپر بے خودی طاری ہوتی تھی، بے خودی ایسی کی کھڑے ہوئے اور ایسے اشعار کہے کہ آج قصیدہ غوثیہ کے نام سے ہم وظائف کے طور پہ پڑھتے ہیں. سرکار غوث پاک کے اوپر بے خودی طاری ہوئی، امامے کا پیج کھل گیا. جیسی پیج کھلا تو مریدوں نے بھی اپنے امامے اتارے اور آپ کے قدموں میں ڈال دیے. جو مریدین تھے، حاضرین تھے، انہوں نے بھی اپنے امامے اتارے اور آپ کے قدموں میں ڈال دیے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ہے نا، آپ جب اس بے خودی سے باہر آئے، اپنا امامہ درست کیا اور فرماتے ہیں کہ چلو سب اپنے اپنے امامے اٹھا لو. تو سب نے اپنے امامے اٹھا لیے. تو امامے تو اٹھا لیے، وہاں پہ ایک دوپٹہ پڑا ہوا تھا ہے نا. دوپٹہ جانتے ہیں؟ دوپٹہ ہاں لڑکے رکھتے ہیں نا. کون رکھتا ہے؟ لڑکیاں رکھتی ہیں. تو سب وہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لڑکی رکھتی ہے، یہاں تو کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، آیا کہاں سے یہ؟ اچھا، کسی کی ہمت بھی نہیں کہ پوچھ لے کہ حضرت یہاں تو کوئی عورت ہے ہی نہیں، دوپٹہ آیا کہاں سے؟ تو سرکار غوث پاک نے بھی اس دوپٹے کو اٹھایا، اس چندری کو، اوڑھنی کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ رکھ لیا. اچھا، لوگوں کی ہمت نہیں کہ پوچھے حضرت، کہا پھر کبھی پوچھ لیں گے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے دوپٹہ یہاں رکھا ہے تو دھیرے دھیرے سرک رہا ہے کہ پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے. اور جبکہ پیچھے کیا ہے؟ دیوار. ممبر پہ آپ تشریف فرما، پیچھے دیوار. تو لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ دوپٹہ کھینچ کون رہا ہے، اور پھر ایسا کھینچا کہ پورا غائب، اب دکھ نہیں رہا ہے. تو اسی وقت لوگوں نے سوال کر دیا کہ حضرت ہم نے اپنے امامے ڈالے، یہ اوڑھنی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کوئی اوڑھنی والی ہے ہی نہیں، یہ دوپٹہ کہاں سے آ گیا؟
اور پھر آیا تو آیا، اچانک غائب بھی کہاں ہو گئے؟ ہماری نگاہوں کے سامنے غائب۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح تم یہاں پر آج میری تقریر سن رہے ہو، تو ایسی ہی دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اکرام بھی میری تقریر سن رہے ہیں۔ آپ کے مرید خاص خلیفہ خاص حضرت علی ابن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک تقریر کرنے کے لیے بیٹھتے، باز کہتے تو کہتے الحمدللہ، پھر رک جاتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے الحمدللہ رب العالمین، تقریر شروع کرتے۔ تو فرماتے جانتے ہو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سرکار غوث پاک جیسی کہتے الحمدللہ تو آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں پہ اولیاء اکرام ہیں ان تک پہنچتی، اور جیسی الحمدللہ کی آواز سنتے تو سب مؤدب بیٹھ جاتے، سب بالکل اپنی جگہ پر، یہاں تک کہ رجال الغیب جنہیں آنا ہوتا وہاں حاضر ہو جاتے، جنہیں وہاں آنا ہے وہاں آ جاتے، ورنہ سب اپنے مقام پہ ادب سے بیٹھ جاتے۔ اور پھر سرکار غوث پاک اپنی تقریر شروع کرتے۔ تو آپ کی تقریر دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی اولیاء اکرام میں سب سماعت کرتے تھے، سب سنتے تھے۔ تو فرماتے جس طرح سے تم یہاں پہ سن رہے ہو، تو ایسے ہی اصفہان میں میری ایک مریدہ ہے، وہ میری تقریر سن رہی ہے، اور جب تم نے بے خودی میں اپنے امامے میرے قدموں میں ڈالے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ وہاں سے میرے قدموں میں ڈال دیا، اور جب تم نے اپنے امامے لیے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ وہاں سے واپس لے لیا۔ کہاں اصفہان، کہاں بغداد، لیکن نگاہ غوثیت نے ایک خاتون کو اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا کہ خود غوث پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب شان غوثی اعظم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، کہ جن کی بارگاہ سے غوث پاک کو یہ مقام ملا ہے۔ ارے قسم خدا کی، غوث پاک کے تذکرے، یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ آج ہم جمع ہو کر غوث پاک کا نام لے رہے ہیں، آپ کو یاد کر رکھے ہیں، یہ بھی ہماری قسمت ہے۔ ارے ہم غوث پاک کے غلاموں میں ہیں، یہ قسمت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ غوث پاک کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں، اور اسے بالکل آپ اپنے دل و دماغ میں، جگر میں سما کے رکھیں کہ غوث پاک کی محبت سرمایہ نجات ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ سبق پڑھائیں، یہ درس دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ارے آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی آنے والی نسل سنی سوئی عقیدہ ہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، سب چاہتے ہیں نا؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی سے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو، اولیاء کرام کی محبت پیدا کرو، بزرگوں کی محبت پیدا کرو، کیونکہ عشق ہے نا، یہی تو نجات کا ذریعہ ہے۔ عشق جو ہے نا ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو ناسے محبت کر، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ محبت مل جائے ہر کسی کو، ہے نا؟ ہاں یہ ہے کہ بھئی عشق میں کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے، عشق میں کسی کا عشق زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم ہوتا ہے۔ ہم بھی عاشق غوث اعظم، ہم بھی عاشق رسول، ہم بھی عاشق اولیاء، علماء بھی عاشق اولیاء، سب کا عشق ایک جیسا نہیں ہے، عشق کے پیمانے الگ ہیں، عشق کی معیار اور مقدار الگ ہے، کسی کا عشق جوشیلا، کسی کا عشق زیادہ، کسی کا عشق کم، ہے نا؟ اور کوئی تو عشق میں اتنا آگے نکل گیا، عشق میں اتنا آگے نکل گیا کہ دنیا نے جب اسے دیکھا تو کہا یہ عاشق نہیں ہے، عشق۔ دنیا نے جب دیکھا کہ اپنے نبی سے اتنی محبت، اولیاء سے اتنا عشق، غوث پاک سے اتنا عشق، غریب نواز سے اتنا عشق، تاجدار مدینہ سے اتنا عشق، تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ عاشق نہیں ہے، عشق ہے، یہ محبوب نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ جب لوگوں نے محبت دیکھا، عشق دیکھا، تو عاشق اور محبوب نہ کہا، ذات کو ہی عشق اور محبت بنا دیا، اور پوری دنیا میں گونج کر اعلان کر دیا، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت عاشق کا نام رکھی ہے، عشق نبی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت محبوب کا نام رکھی ہے، نبی کی محبت کا نام ہے۔
ارے سب کا عشق برابر نہیں. اچھا ہم کہہ دیں اعلیٰ حضرت عاشق نہیں عشق ہے, اعلیٰ حضرت محبوب نہیں محبت ہے, تو یہ کہنے سے کیا میرے عشق پہ کچھ فرق پڑے گا؟ آپ کے عشق میں کوئی کمی آئے گی؟ آپ کے عشق میں کمی آئے گی؟ کسی کے عاشق ہونے سے کیا انکار ہو رہا ہے؟ بلکہ پیغام یہی تو جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا عشق کرو, تم بھی ایسی محبت کرو. تو یہ کہنا کہ کیا تم عاشق نہیں ہو, اعلیٰ حضرت ہی ہے, تم محبوب نہیں ہو, اعلیٰ حضرت ہی ہے, یہ جملے ہی بیکار ہے. بلکہ ہمارا نعرہ پوری دنیا میں ایسا پیغام دے رہا ہے کہ جیسا عشق احمد رضا نے کیا ہے تم بھی ویسا عشق کرو, جیسی محبت اعلیٰ حضرت نے کی ہے تم بھی ایسی محبت کرو کہ دنیا تمہیں بھی دیکھ کر عاشق نہ کہے عشق کہہ دے. تمہارے لیے بھی عشق و محبت کے نعرے لگ جائیں, ہے نا. لیکن بات ایسی ہے, معاملہ ایسا ہے کہ بستی میں ایک کانا ہے اور ایک دن چڑ میں آ کر دعا کر رہا ہے یا اللہ پوری بستی کو کانا کر دے. ایک بزرگ کا گزر ہوا, بھائی تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ سب کو کانا کر دے؟ کہا حضرت کیا بتاؤں صاحب مجھے کانا کانا چڑھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ تو یہ بھی تو دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اچھا کر دے, یہ بھی تو دعا کر سکتا ہے کہ مجھے اچھا کر دے. تو کسی کے عشق کا انکار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم خود عشق کرو, تم بھی عاشق بنو. بات تو تب ہے, ارے تم بھی عاشق بنو. کسی کے عشق کا انکار کر کے کوئی تیر نہیں مار لو گے, کمال نہیں کر لو گے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم بھی عاشق بنو, تم بھی قابل بنو, ہے نا. یعنی جلو مت برابری کرو. ایک جملہ ہے نا, بڑا مشہور جملہ ہے, جلو مت. اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے, اور نگاہ غوثیت نے ایسا نوازا ہے قسم خدا کی میرے اعلیٰ حضرت کو کہ ایک تنہا اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. پوری دنیا بھر کے فتنے ہیں, ایک اعلیٰ حضرت ہے, اتنے فتنوں سے مقابلہ ہے نا. تنہا اعلیٰ حضرت ہے. خود فرماتے ایک طرف آدائیں دی ہیں ایک طرف ہاتھ سے دی, بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں دل. لیکن حوصلہ نہیں ہارا, ہمت نہیں ہاری. وہی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اعتراض تاجدار بغداد پر ہوا, جواب اعلیٰ حضرت بریلی سے دے رہے ہیں. اعتراض غریب نواز کی چوکھٹ پہ ہوا, جواب اعلیٰ حضرت بریلی سے دے رہے ہیں. اعتراض مخدوم پاک کی کرامت پہ ہوا, جواب اعلیٰ حضرت دے رکھے ہیں. اعتراض محبوب پاک کی محبت پہ ہوا, جواب اعلیٰ حضرت دے رکھے ہیں. محبوب الہی پہ اعتراض ہو تو جواب اعلیٰ حضرت دے. قطب الدین بختیار کاکی پر اعتراض ہو تو جواب اعلیٰ حضرت دے. بزرگوں کی عظمت پر اعتراض ہو تو جواب اعلیٰ حضرت دے. صحابہ کی عفت پر جواب ہو تو اعتراض ہو تو جواب اعلیٰ حضرت دے. اہل بیت کی محبت پہ اعتراض ہو تو جواب اعلیٰ حضرت دے. جب سارے بزرگوں نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں یہی ایک ایسا شخص ہے اور یہی ایسی خانقاہ ہے اور یہی ایسی ذات ہے کہ جو ساری خانقاہوں کی طرف سے دفاع کر رہا ہے, تو پھر نگاہ غوثیت بریلی کی طرف اٹھی کہ احمد رضا تم لگے رہو, ہماری غوثیت تمہارے ساتھ ہے, ہماری محبت تمہارے ساتھ ہے. اجمیر سے غریب نواز کی کرامت نے پکار کے کہا احمد رضا دشمن سے مقابلہ کرتے رہو, ہماری اعانت تمہارے ساتھ ہے, ہماری پشت پناہی تمہارے ساتھ ہے. تو اب معاملہ یہ ہو گیا کہ بغداد سے فیضان بریلی پہ آ رہا ہے, اجمیر کا فیضان بریلی میں آ رہا ہے, کچوچا کا فیضان بریلی میں آ رہا ہے, مخدوم پاک کا فیضان بریلی میں آ رہا ہے, صابر کریل کا فیضان بریلی میں آ رہا ہے. جب اتنے فیضان اعلیٰ حضرت کو ملے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے باطل کا وہ مقابلہ کیا ہے, باطل کو ایسا جواب دیا ہے کہ خود فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کس چار جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار. یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان ہے, اور کیوں نہ ہو کیونکہ شان بڑھانے والے غوث اعظم ہیں, شان بڑھانے والے غریب نواز ہیں, یہ شان بڑھانے والے صابر کلیری ہیں,
جب اتنی خانقاہوں کا فیضان ملا اور اتنی خانقاہوں سے پشت پناہی ملی تو اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، رب تبارک و تعالی ہم تمام کو اولیاء کرام کی بارگاہوں کا جارو کش بنائے، ان کی بارگاہوں کا ہمیں گدا اور غلام بنا کے رکھے، اور قیامت کے دن انہی بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ جو کچھ بھی میں نے کہا رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔